على محمد طب القلوب ودوائها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, para orang tua, para sesepuh, Abil khusus Habib Hussein bin Zain Al-Haddad, mudah-mudahan malam hari ini Allah Ta'ala limpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, guru kita Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kab telah tiba. Mudah-mudahan beliau selalu limpahkan berkah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marhaba. Alhamdulillah, jamaah sekalian, para hadirin, malam hari ini adalah malam Lailatul Iftitah, malam pembukaan. Jadi sama-sama kita kumpul dalam rangka pembukaan pengajian-pengajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Amin, sekaligus pembukaan juga pengajian malam Kamis. Di Masjid Al-Amin ini alhamdulillah ada beberapa rutinitas. Memang yang susah itu istiqomah. Betul apa enggak? Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, terutama anak-anak muda nih, insyaallah. Amin. Di malam di Masjid Al-Amin pengajian malam Selasa, kita urutan ya dalam seminggu. Dimulai dari yang pertama malam Selasa. Biasa ringan, waktunya sholat maghrib berjamaah, masuk isya selesai. Itu kita mengkaji kitab Kasyifatus Saja, sarahnya Safinatun Najah yang diasuh oleh Al-Faqir. Kemudian malam Rabu kita mengaji hadisnya baginda besar Nabi Muhammad, kitab Arba'in An-Nawawiyah yang diasuh oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kab. Malam Kamis pengajian muter, pengajian tertua di Dato Tonggara yang ditaksis oleh orang-orang tua dulu dari zamannya almarhum Buya Kiai Haji Muhammad Zain masih bujangan. Kalau saya nggak salah dengar cerita dari almarhum orang tua dimulai dari tahun 60-an. Sekarang diteruskan lagi oleh putranya dan saya nemenin muter Masjid Al-Amin, kediaman almarhum Bapak Haji Sapri, Musalla Darajatul Mukhlisin, dan Masjid Al-Ihsan. Andai kalau malam Kamis ini juga makmur, ini programnya sama aja seperti majelis gabungan, atau yang orang-orang sekarang lagi bikin banyak majelis silaturahim. Kumpulan dari beberapa masjid. Sekarang orang lagi bingung, lagi mengupayakan bagaimana adanya majelis gabungan sehingga terjalin silaturahim antara RT RW atau segala macam. Ini kalau kita galakin, program ini udah ada dari dulu, orang-orang tua udah bikin, tinggal kita terusin sebenarnya. Terus malam Jumat di Masjid Al-Amin kegiatan rutin umum membaca surat Yasin dan tahlil dan ratib setiap malam Jumat. Dan setiap malam Sabtu pengajian Tazkiyatun Nafs, kitab Salafus Saleh, pengajian akhlak, adab, kitab Risalatul Muawanah yang dibimbing oleh guru kita Al-Habib Muhammad Dibaj bin Ja'far Al-Haddad. Setiap malam Minggu kumpul sama-sama baca maulid. Jadi Masjid Al-Amin praynya cuma berapa malam tuh? Malam Senin, malam Kamis muter termasuk Al-Amin. Nggak ada malam Senin liburnya. Andai kata kita makmurin kayak santri juga udah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah. Ini malam pembukaan pengajian kita niatin. Kemarin bapak-bapak sebagian ada yang kurang nggak ikut, kurang sehat. Kita lebaran ke rumah Habib Hasan. Alhamdulillah berapa motor tuh. Kita juga lebaran ke rumah guru kita Habib Muhammad Dibaj. Jalan kita kemarin ke rumah Muhammad jalan jam berapa tuh? Isya sampai sore jam berapa? Sejam ya. Habib Muhammad mau ngajar mungkin jalan dari rumahnya 4:30, jauh-jauh sampai Masjid Al-Amin. Jadi guru kita udah mau ngajar kita jauh-jauh. Habib Hasan juga nyebrang
nyeberangin jalan raya Bogor ya, dari Condet sampai ke Dato Tonggara. Ini luar biasa perjuangan guru kita. Tinggal kita masing-masing niatin, mudah-mudahan tambah istiqomah, tambah perhatian, tambah himmah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu karena Allah, ilmu warisannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk majlis malam hari ini kita isi dengan pembacaan tahlil, kemudian pembacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti tausiah atau nasihat atau ceramah agama dari guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Maka selanjutnya kita minta untuk dibuka majlis kita ini dengan pembacaan tertibul Fatihah yang akan dibuka oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kab. Kemudian memimpin tahlil yaitu Al-Habib Husain bin Zain Al-Haddad, dan nanti sama-sama kita membaca maulid juga insyaallah dibuka oleh Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kab. Kepada Al-Habib Hasan waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح القلوب والأحوال على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهام ولا يقدم القربين وعلى أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويحصل لنا المطلوب ويقضي لنا الحاجات ويقبل لنا الدعوات ويعجل لنا بالإجابات ويحقق لنا الأمنيات بجاه خير البريات. على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نوى صرفنا صالح في افتتاح مجالسهم. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم في خير لطف وعفو إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم ونتوب إليك 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغض حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس بصدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها النحيا وبها العطس إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع.
محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد صل عليه يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه اللهم صل وسلم وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيا جل شجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن دعشوا وأذبرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والريف الأدانا وانصت إلى
المجتبى واهضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وأبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت فأنا خيار من خيار فقد خرجوا من نكاه لإلهي صانا طهره الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسل والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل دائما حبيبك إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك على
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد طول أتوانا. حتى أولاد ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك النجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول ناتي أنا جنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر أن أعطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تضيء للقلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبارك عليه وعلى آله. وقل البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. هذه الأم الأمينة بنت وحب من لها على الإله مكانا. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. كان يكبر نور طه وجهه وسر الإبل المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد المناف بن سعيد كان. يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عجز بذلك شانا. وقفت وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا. فهناك كيف واعلم برفعه لاسماعيل كان لأبي بعوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النصوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأقوان. بالطهر من في بطنها فاستبشرت بدل المخاض فأطرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كلا الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وإلى فجر
مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أبرز الله المشافى صاحب القدر المرفع، فملا النور النواحي عما قول الكون أجمع. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. نجست أصنام شرك وبنا شرك تصدى، ودنا وقت الحداية وحمى الكفر تزعزع. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة من به الآفة تنفى. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين. من أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع، وينادون ترى كأنها من حول الأفضل.
الحادي محبت يا الله ربي فاغفر لي واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياة حطال يا حماع يا الله ربي فاغفر لي يا الله واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع وسلم أحمد الطهر وآله وصحابه ما سنشا صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد من الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد نبينا والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين ولقد أبشرت لنادي من أصابه طهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنهم من بصرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتججنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصبيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافيا عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس
بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجرنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات اللهم وأوجبك وسألك القرآن العظيم وأهلنا وسبحنا واستغفرنا وسلمنا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك عافية منا وعافية ورحمة بمواهب فضلك نافلة وبركة شائعة وسدادة وتكبر وترتيبها وتوفيها وإلى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وآله وذريته والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم صحابة رسول الله أجمعين وإلى أرواح سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه والمنتسبين إليهم ونبيهم الشفاعة والمغفرة أن الله يغفر له ويرحمه ويزيد درجاتهم في الجنة ويقول الرسول المرضى ونبات الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح الأولياء والأصفياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض وغاربها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفين بالدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أبوه حسن بن حاجي بصري أجل بن حاجي سيري حاجي محمد زيد بن حاجي سير الرحمن وحاجي محمد سلمي بن حاجي بدري سيدنا صاحب الولاية سيدنا الأمدار بن فلان علي عثمان بن بن أبي يحيى الحبيب حبيب عمر بن محمد الغطاس حبيب زين بن عبد الله الحداد الحبيب عبد الله بن حسن الغطاس وخالد الغطاس وإلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجعل اللهم ذهب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى بين أيديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفوهم واغفر نزلهم وواسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل عتقا لهم من النار وكمالا وسلاما ونجاة وغناء من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم روضة من حوضة النيران اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبهجة والضياء والنور والريحة والريحان والسرور وعليهم وعلينا وعلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك رب غفور يا أرحم الراحمين اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في أولادنا وذاتنا كلهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Alhamdulillah jamaah sekalian, para hadirin, sebelum kita lanjut kepada acara berikutnya, saya minta keikhlasan para jamaah sekalian kita membacakan suratul Fatihah. Terkhusus Ustadz Abdul Hakim yang gak bisa hadir karena lagi kurang sehat. Mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah dengan niat Allah berikan kesehatan dan semua keluarga kerabat kita yang kurang sehat diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Al-hadih niya ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, sama-sama kita dari awal berzikir, membaca tahlil, kemudian kita membaca maulid, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diganjar hasanat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan pahala yang diberikan oleh Allah taala disampaikan kepada para orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka juga diberikan keagungan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jadi insyaallah mulai minggu masuk minggu perhitungan minggu depan, kegiatan-kegiatan sudah berjalan di Masjid Al-Amin. Malam Selasa dan juga malam Rebo, pengajian malam Kamis dibuka di malam sekalian. Jadi pengajian malam Kamis depan insyaallah di kediaman almarhum Bapak Haji Sapri. Begitu juga malam Sabtu juga akan mulai berjalan yang diasuh oleh guru kita Habib Muhammad Ibaj. Maka para jamaah sekalian, kita minta kepada guru kita Habib Muhammad Habib Hasan untuk memberikan nasihat, ujangan, penyemangat untuk kita karena menghadapi momen-momen 11 bulan ke depan. Kalau Ramadan memang rada gampang, kayaknya iman kita nambahnya nggak tahu dikit, pokoknya dikit mungkin ya. Tapi ini setelah Ramadan nih perjuangan besar 11 bulan. Kita kudu punya tuntunannya itu duduk di majlis ilmu, duduk dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita Al Habib Hasan, Habib Muhammad memberikan semangat, penyemangat kepada kita agar kita lebih giat dan punya himmah dalam mencari ilmu, perhatian sama raudhah min riyadil jannah, perhatian daripada dengan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan memberikan nasihat pertama yaitu Al Habib Hasan bin Ali Al-Kab, kemudian nanti lanjut kepada Al Habib Muhammad Jibad bin Ja'far Al-Haddad. Sekalian di ujungnya beliau tutup dengan talqin dan zikir dan doa penutup. Kepada Al Habib Hasan, waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب رب العالمين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kepada yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para guru, para habaib, para orang tua, para tokoh masyarakat, para hadirin jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Sayyid Al-Karim Al-Ustadz Al-Fadil Al-Habib Muhammad Al-Dibaj bin Ja'far bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, matta'ana Allah bituli hayatih. Kita doakan selalu semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dimuliakan hidupnya dan diberkahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Husain bin Zain Al-Haddad, mata'ana Allah bituli hayatih, dan para orang tua lainnya, terkhusus
guru kita bersama Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Arfan bin Al-Hajj Muhammad Syarbini yang dimuliakan oleh Allah. Kita doakan senantiasa guru kita diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam membimbing kita semuanya, diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat ya, dan diberkahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul bersama di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka pembukaan kegiatan, seluruh kegiatan masjid ya Al-Jami' Al-Amin, yang tadi kegiatannya sudah disebutkan. Masya Allah, masjid yang luar biasa aktif dengan kegiatannya, sampai-sampai selama seminggu bisa dikatakan cuma 1 malam aja katanya liburnya. Selebihnya semua ada kegiatan, walaupun nggak semuanya di sini, ada yang sifatnya ketempatan muter-muter, tapi itu semua merupakan program dari Masjid Jami' Al-Amin. Insya Allah semua yang sudah diupayakan dan dikerahkan ya terkait segala bentuk kebajikan dan amal saleh diterima di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting adalah jamaahnya ya, yang terpenting adalah dukungannya dari jamaah di sekitar masjid ini ya, terkhusus ya, nggak usah jauh-jauh dari yang hadir sekarang dan yang biasa sholat terkhusus di masjid, makmurkan masjid ini dengan aneka ragam kebajikan, terkhusus ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan ini amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama ya antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Jauh antara langit dan bumi perbedaannya. Ya, cukup kebanggaan buat ahli ilmu tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menyertakan mereka dalam hal kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Ya, Allah libatkan orang-orang ahli ilmu di sisi malaikat. Tatkala Allah pertama libatkan dirinya, kemudian libatkan malaikat dan libatkan orang-orang yang berilmu untuk bersaksi akan hal ini. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi di dalam membuktikan kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kesendiriannya, ya artinya keesaannya dalam mengatur alam semesta ini, ya selain Allah bersaksi, ya para malaikat juga orang-orang ahli ilmu. Dan ini dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, ini adalah merupakan kebanggaan buat orang ahli ilmu. Dan masih banyak lagi keutamaan yang akan diberikan khusus kepada mereka yang hendak belajar ilmu pengetahuan. Ya, orang yang belajar ilmu ya dia itu kedudukannya sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dengan maksud menuntut ilmu, dia itu berada di jalan Allah, dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Ya, Masya Allah, banyak ulama-ulama ya, anak-anak santri-santri yang Allah muliakan ya melalui menuntut ilmu. Selain apalagi kalau ternyata ditakdirkan insya Allah setelah umur panjang kita meninggal di saat kita lagi nuntut ilmu, udah pahalanya pahala syahid. Saya punya paman dulu namanya Hasan bin Zain. Ya, beliau diminta sama Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, waktu itu nginepnya Said Muhammad di Al-Hawi. Ya, diminta untuk berangkat ke Mekah untuk nuntut ilmu. Masya Allah. Akhirnya dengan niat nuntut ilmu, setelah beberapa lama diperintahkan beberapa santri ini untuk melaksanakan ibadah umrah.
ngambil dari Madinah. Saat itu ziarah syuhada Uhud, persiapan naik mobil dalam mengambil miqat di Bir Ali, terus dalam keadaan mulai talbiyah naik bis, ya kecelakaan di perjalanan menuju Mekah. Ya 11 orang meninggal, di antaranya saya punya paman. Itu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki terpukul sekali. Dia artinya karena mereka adalah manusia pilihan, ya dipilih oleh beliau dan Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Ya, bahkan di masa wafatnya, di waktu hendak dikuburkan ya di Ma'la, saat itu ada perkumpulan dihadiri oleh para aulia, di antaranya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir itu berdiri ceramah dengan ceramah yang luar biasa, berbicara tentang keutamaan mereka-mereka ini yang meninggal dalam keadaan syahid. Banyak di antaranya mereka mata syahidan, ya mereka mati dalam keadaan nuntut ilmu, dan orang yang mati dalam keadaan nuntut ilmu mati syahid. Mata ghariban, meninggal jauh dari kedua orang tuanya, nuntut ilmu, nyantren. Orang yang ada riwayat yang mengatakan mati dalam keadaan jauh dari orang tuanya, gharib, itu juga mati dalam keadaan syahid. Juga meninggal dalam keadaan talbiyah, mulabbiyan. Sampai Al Habib Abdul Qadir berkata, bin Ahmad As-Segaf, ya bakhtahum wa ya khassana, alangkah beruntungnya mereka dan alangkah tidak beruntungnya, belum tentu beruntungnya kita, katanya. Arafna masirahum, kita tahu kemana mereka hendak berlabuh, kita tahu, kita menjadi saksi bahwa mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kata Habib Abdul Qadir, sedangkan kita nggak tahu apa hendak kemana nanti kita akan berlabuh. Masya Allah, ini keutamaan. Jadi bahkan ada riwayat yang mengatakan nuntut ilmu dengan penuh keikhlasan ini lebih baik katanya dari jihad fi sabilillah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-ghudu war-rawaqa Rasulullah SAW, al-ghudu war-rawahu ya fi ta'allumid din ya khairun min jihad fi ta'allumi dinillah azza wa jal, khairun min jihad min al-jihad fi sabilihi. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pergi pulang dengan maksud menuntut ilmunya, menuntut agamanya Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada jihad di jalannya. Belum lagi yang dijanjikan pahala haji. Kita belum tentu kita bisa haji. Insyaallah kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, mendapat orang yang mendapatkan rezeki yang melimpah. Insyaallah kita bisa berangkat haji. Ya, nggak bisa berangkat haji, jangan nunggu haji belum tentu. Nuntut ilmu di depan muka kita ini ada Ka'bah. Ya, di depan rumah kita ada masjid. Ya, ada kegiatan menuntut ilmu. Ya, di situ apabila kita belajar dengan tulus, kita akan meraih pahala haji. Ya, dikatakan man ghada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima, ya kana lahu ka ajri hajin tammatin hajjatuhu. Ya, barang siapa yang pergi ke masjid, tuh dengerin, barang siapa yang pergi ke masjid enggak punya niat lain kecuali mencari, ya, menuntut ilmu yang merupakan kebaikan atau mengajar dengan tulus, ya, maka ia akan meraih pahala orang yang haji, ya, dengan kesempurnaan hajinya. Masya Allah. Belum lagi apa? Ini yang paling asyik nih. Kalau serius nih, yang paling asyik ini nih, apa? Rizkinya jadi banyak. Rizkinya, mau nggak rizkinya banyak? Mau rizkinya banyak, mau dibuka rizkinya, nuntut ilmu. Ya, man tafaqqaha, kata Nabi Muhammad SAW, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jal, ya, kafahu Allahu ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan cukupkan segala yang membuat dia gundah terkait urusan rizki, dan Allah akan berikan ia rizki dari arah yang ia tidak duga-duga. Nah, ini yang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya disebut At-Takaffulul Khas. Ya, Allah menjamin rizki buat seluruh hambanya, buat seluruh binatang yang melata di muka bumi. Ya, dan Allah tambahkan lagi rizki khusus spesial buat orang-orang yang nuntut ilmu. Ya Allah permudah. Maka orang kalau udah nuntut ilmu, kita mau nyekolahin anak itu nggak usah mikir-mikir. Ya nggak usah mikir mau pesantren harganya berapa sekarang. Udah merem, ada rizkinya. Nggak usah takut. Ya. Nggak usah takut sama hari esok, ada rizkinya. Kita mau dibuka rizki, sekolahin anak-anak kita, sekolahin agama. Ya, insya Allah terbuka pintu rizki buat kita. Ya, buat anak-anak kita. Itu Allah yang memberikan mereka. Allah yang memberikan. Allah berikan kemudahan dan Allah berikan Allah angkat kesulitan mereka. Kita dulu ini ustadz-ustadz kita, habaib-habaib kita, ustadz-ustadz kita di sini menjadi saksi. Ya, kita dulu waktu nuntut ilmu ada aja duit, bahkan kita bisa beli kitab berkarton-karton sampai bingung bawa pulangnya. Hah, dari mana itu duit? Nggak tahu. Lah, kitab mahal, kitab bukannya murah. Kitab tuh harganya ya yang berjilid-jilid itu 3 juta, 4 juta. Kita beli itu semuanya. Alhamdulillah, tanpa kita capek-capek ada aja rezekinya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ya dibilang wa min agwal asbab li husulir rizq adalah talabil ilm. Sebab-sebab meraih rezeki banyak, dan diantaranya yang paling kuat adalah untuk menggapai rezeki adalah menuntut ilmu. Ya, kita niat ya berapa minggu sekali, seminggu berapa kali datang ke masjid, niat ya Allah. Salah satu niatnya apa? Ya, pengen jadi orang kaya. Nggak apa-apa. Ada dengan niat, salah satu niat yang baik, tapi niat jadi orang kaya yang nggak pelit. Ya, yang nggak pelit. Nuntut ilmu dengan tujuan biar mendapatkan kemudahan rezeki, nggak apa-apa. Dan karena itu adalah sebagian dari sebab-sebab rezeki, dan masih banyak lagi. Orang dengan nuntut ilmu jadi banyak tahu tips-tips gimana biar rezekinya nggak seret. Banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa? Orang yang nyapu malam-malam, ya seret rezekinya. Terus orang yang diemin sarang gonggok bersarang di rumahnya, itu juga yurithul faqr, menyebabkan kemiskinan. Terus orang yang ngejahit bajunya dalam keadaan dipakai di bajunya gitu. Nah, buka dulu bajunya baru jahit. Nah, itu juga katanya ulama sebagian yurithul faqr, dan masih banyak lagi. Ya, tidur pagi-pagi habis subuh tidur. Nah, itu seret. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang yang jarang sholat, yang ninggalin doa buat kedua orang tuanya, nah itu bikin seret rezeki juga. Ya, makanya jangan doa kita jangan sampai nggak ada doa buat orang tua kita. Itu sebagian di antara penyebab mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan masih banyak lagi. Dan itu semua nggak akan kita ketahui kecuali dengan nuntut ilmu. Ya, al istighfar fil ashar, istighfar di waktu malam, memperbanyak sholat, itu juga semua dengan di antara sebab-sebab mendapatkan rezeki yang bermanfaat dan halalan thayyibah. Iya gak? Oh, mungkin ada orang nggak sholat rezekinya banyak. Wah, rezeki yang kayak gimana? Rizki menurut ulama ahli sunnah wal jamaah kullu ma yanfa' walau muharrama. Semua yang bermanfaat walaupun haram itu rizkinya. Kita dicopet sama maling duit, nah itu rizkinya itu maling tuh, tapi haram. Nah, kita minta rizki yang halal, yang banyak, yang melimpah, insyaallah yang berkah, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan kita semuanya. Insyaallah kita semua diberi semangat, diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Nggak usah jauh-jauh, yang di depan mata aja dulu kita hadirin. Insyaallah mendapatkan apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, bil khusus para habaib, para asatid, para hujjaj, bil khusus Al-Habib Hasan bin Ali bin Zain Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, terus bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Al-Habib Husain bin Zain Al-Haddad dan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Arfan bin Al-Haj Ahmad Syarbini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, gampangkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, telah banyak kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Hasan sebagai penyemangat untuk menuntut ilmu, hadir majlis. Ini yang beliau sampaikan, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah jadi semangat kita. Ada masalah apa aja, problem, muskilah, datang aja ke majlis, bekhair sudah insya Allah. Banyak urusan, ada utang, bingung, macam-macam, niatin datang majlis untuk itu. Bahkan ketika kita nuntut ilmu, kita bilang kalau lagi sakit pergi ke majlis biniatus syifa, niat biar sembuh, insya Allah dapat segalanya. Udah perantaranya udah bagus banget. Kita udah ngaji aja terus, mau apa, mau ada hajat apa, pergi aja ke majlis talim. Ini majlis nggak pakai jauh-jauh gitu, tinggal selangkah nyampe. Masa iya kagak mau datengin juga ya. Wah, ngedengerin dari rumah nggak apa-apa, bagus dapat faedah, tapi keutamaan duduk di majelisnya kagak dapet ya. Diparanin duduk karena di masjid nggak paham, nggak paham, sudah duduk aja, duduknya udah mendapatkan keberkahan ya. Dosa diampunin, derajat diangkat, pahala dapat setiap langkahnya. Bahkan setelah majelis, malaikat akan mengatakan, Allah mengatakan di dalam hadisnya, gumu maghfuran lakum qad ubdilat sayyi'atukum hasanat. Ini kita enak banget maksiat kemana-mana, duduk majlis, kata Allah, bangun dari majlismu, maghfuran lakum, dosa-dosa kamu udah diampunin. Enak apa enggak? Ya, gumu maghfuran lakum qad ubdilat sayyi'atukum hasanat. Katanya keburukan diganti menjadi kebaikan. Ya. Sebab-sebab kebaikan bakalan kita dapat dengan kita duduk di majlis. Tapi jangan sangka gampang aja. Orang yang mau hadir majlis, orang yang mau ke masjid, setannya gedean. Setannya bukan tingkatan apa tuh kalau kepolisian yang pelecehan, enggak. Ini yang udah kopral, udah tingkatannya udah tinggi, udah berbintang kali itu, udah kapten ya. Banyak aja godaannya itu, makanya perlu perjuangan. Makanya tadi Habib Hasan sudah bilang, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar menuntut ilmu itu di jalan Allah ya. Orang yang menuju jalan Allah jangan disangka nggak digodain setan. Setan lebih senang banget, wow, ini yang paling godain ya. Kalau untuk ibadah setan nggak, tapi susah. Tapi kalau untuk orang yang belajar itu setan lebih giat untuk menghalanginya. Jadi kita pun terus harus belajar dan belajar nggak ada habisnya. Jangan sampai gitu, oh ini udah alumni nggak belajar. Tetap kita masih belajar terus, mazil tu taliban. Kita masih terus menjadi penuntut ilmu, terus belajar. Jangan pernah merasa udah cukup. Ilmu agama itu luas bagaikan lautan yang tak bertepian. Kita cuman sedikit aja yang jadi terus kita mencari ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan bahwa dia setiap jalan selalu bawa mahbarah, tempat tinta. Orang dulu kan nulis pakai pena, dicelupin dulu di tinta baru ditulis. Udah jadi imam, udah luar biasa. Tapi apa dikatakan? Katanya, ya wah imam, itu sudah jadi orang alim luar biasa. Ya, imam masih bawa aja itu tinta. Dia bilang ma'al mahbarah ilal makbarah. Saya bawa terus ini tinta sampai saya masuk liang kubur. Itu udah sebatas imam, udah luar biasa. Imam mujtahid mutlak.
Kalau kita bulan apa-apa udah males aja, udah merasa udah paling alim, udah paling pinter. Ngapain ngaji, udah tahu saya. Ini namanya talibul ilm ini. Setiap kali mendengar faedah, walaupun udah ngedengar ribuan kali, kita adabnya itu seolah-olah kita baru dengar pertama kali. Itu yang harus kita perhatikan ya. Jangan pernah merasa ada siapa dia udah tahu, udah ngerti, udah paham. Ini nggak bakalan dapat ilmu orang yang seperti itu. Jadi kita pun terus harus belajar menuntut ilmu, mencari ilmu. Tujuannya apa? Agar kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti insyaallah. Karena dengan ilmu ibadah kita bisa terarah. Karena kalau enggak dilandasi dengan ilmu, ibadah akan jadi sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang semua yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka apa amalnya tidak diterima oleh Allah, ditolak. Ya makanya kita mau ngapain aja harus ada ilmunya. Jangan kayak orang banyak kan nggak mau nanya, perasaan kayaknya begini, mungkin begitu, saya lihat dia begini, ikut-ikutan doang, nggak pakai ngaji, nggak mau nanya lagi. Ini yang muskilah. Kagak mau nanya, kagak mau ngaji, terus dia kira-kira ini hukumnya kayak begini. Akhirnya apa yang terjadi? Sesat nanti. Ya. Jadi kita perlu untuk duduk bersama orang-orang untuk belajar bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat di dunia, manfaat di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah. Kita tidak bangkit dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taufik dan hidayah yang selalu Allah berikan, Allah curahkan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Al-Fatihah bil qabul tamam kullu subhanallah al-batin kullu dhunub yasturu yubzul kullu matlub wa anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah jamaah sekalian para hadirin, maka usai sudah acara ini malam iftitah, malam pembukaan. Mudah-mudahan ke depannya Allah berikan kemudahan langkah kita untuk mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, berguru di hadapannya orang-orang berilmu. Mudah-mudahan diberi mudah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sama-sama kita sholat isya berjamaah. Nanti selesai isya kita salam-salaman. Selesai salam-salaman musafahah, jangan pulang dulu, bikin saf. Insyaallah ada hidangan nasi uduk. Nasi uduk pertama kali nih makan nasi uduk pakai nampan. Tahun kemarin belum pakai nampan, pakai besek. Sekarang udah pakai nampan insyaallah. Jadi jangan pulang dulu, berkah insyaallah. Demikian atas nama Masjid Al-Amin mengucapkan jazakumullah khairan katsira, terutama kepada guru kita Al-Habib Muhammad Dibaj Al-Habib Hasan. Mudah-mudahan beliau diberi sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah,
urusannya, segala semua niat cita-citanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها